حیات النبی ہیں جناب محمد، وہ دربار رب میں مقرب محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، ہم مر جائیں گے کیسے کیسے محمد، جیتے بھی ہیں کیسے کیسے محمد، ملیں گے وہاں بھی کیسے کیسے محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ 101۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ محترم شیخ حافظ امین بن عبد الرحمن صاحب کو 1985 کے آخر میں سعودی عرب میں بغاوت کے جرم میں جیل میں بھی ڈالا گیا کہ محترم شیخ حافظ امین بن عبد الرحمن کی زندگی مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور محترم شیخ صاحب فرماتے تھے کہ میری زندگی کا مقصد فقط یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کروڑہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگاؤں۔ سعودی عرب میں اسی جدوجہد میں آپ پر بغاوت کا الزام لگایا گیا۔ جیسا کہ ہم نے اپنے سننے والوں کو بتایا تھا کہ محترم شیخ حافظ امین بن عبد الرحمن صاحب کو 1986 میں سعودی عرب سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ محترم شیخ صاحب تعلیم فرماتے ہیں کہ سارا سعودی عرب کیا ساری دنیا بھی مل کر ہمیں مدینے سے نہیں نکال سکتے تھے، لیکن معیشت خداوندی ہی کچھ ایسی تھی کہ ہمیں پاکستان آنا تھا کہ کروڑوں لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا تھا، تو اللہ پاک کو اس کا سبب تو بنانا تھا۔ بہت تھی ملک پر رحمت یہ تیرے حصے میں آئی، بہت تھے ملک پر رحمت یہ تیرے حصے میں آئی، قدم مرشد کے نہ پڑتے تو سونا یہ وطن ہوتا، قدم مرشد کے نہ پڑتے تو سونا یہ وطن ہوتا، خدا کی خاص رحمت ہے محمد کی عنایت ہے۔ محترم شیخ صاحب کو سعودی عرب سے کیوں نکالا گیا اور اس کے کیا عوامل تھے؟ جیسا کہ آپ کے علم میں لایا گیا تھا کہ شیخ صاحب کے محترم والدین قیام پاکستان سے پہلے ہی ہجرت کر گئے تھے۔ اس وقت شیخ صاحب کی عمر صرف 5 یا 6 سال تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ محترم شیخ صاحب کی والدہ ماجدہ انتہا کی تقوی والی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فطرتی انتہا کا عشق کرنے والی خاتون تھیں، اور آپ معلوم ہے کہ نایاب صدف سے ہی بے مثال گوہر جنم پاتے ہیں۔ محترم شیخ صاحب تعلیم فرماتے ہیں کہ ہمارے والد محترم کا انتقال ہماری کم عمری میں ہی ہو گیا تھا، ہماری ساری تربیت ہماری والدہ ماجدہ نے ہی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ نے ہمیں 6ٹھی جماعت سے ہی اسکول سے ہٹا لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی ہماری ٹیچر سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا ٹیچر ایک لیکچر دے رہا تھا کہ مکھی سے دور رہا کرو، اس میں جراثیم ہوتے ہیں اور بے پناہ بیماریاں ہوتی ہیں، جبکہ ہم نے حدیث شریف میں سن رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور ایک پر میں بیماری ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، مکھی کو آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے۔ اس بات پر ہمارا ٹیچر مجھ سے اور بھی بہت ناراض ہو گیا، مکھی کے لیے مزید اول پھول بکنے لگا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ یہ بات اتنی بڑھی کہ قاضی تک پہنچ گئی۔ جب قاضی نے سارا ماجرا سنا تو اس نے فیصلہ میرے حق میں ہی دیا کہ یہ بچہ واقعی صحیح کہتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہماری والدہ نے ہمیں اسکول سے ہٹا کر مستقل مدرسے ہی ڈال دیا۔ لکھے اپنے مقدر میں شاہ ادریس یا رب نے، لکھے اپنے مقدر میں
شاہ ادریس یا رب نے کرم ان کا ہے جو اپنے گناہوں پہ رو دیتا، کرم ان کا ہے جو اپنے گناہوں پہ رو دیتا، خدا کی خاص رحمت ہے محمد کی عنایت۔ مدرسے میں آپ حافظ قرآن ہوئے، حافظ حدیث ہوئے۔ شیخ صاحب تعلیم فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ سے اللہ اور اس کے نبی کی معلومات سے زیادہ اللہ نبی کی معرفت اور رابطے کی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ شیخ صاحب تعلیم فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی والدہ کو عجیب و غریب احوال میں دیکھا۔ آپ مستقل عبادت میں رہتی تھیں۔ آپ کو دیکھ کر ایک پاکیزگی اور نفاست کا احساس ہوتا تھا۔ آپ اکثر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیفیت میں رہتی تھیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اشعار کو گنگنایا کرتی۔ اپنی والدہ کی یہ کیفیت دیکھ کر ہمارے دل میں بھی یہی شوق رہتا تھا کہ کسی طرح اللہ اور نبی سے مل جائیں۔ اسی شوق میں کئی پیروں کے پاس گیا اور ان کی بے انتہا خدمت کی، لیکن میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ پھر ایک بزرگ جن کا تعلق افغانستان سے تھا مجھ کو ملے۔ ان کے پاس سے مجھے اللہ نبی کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ان کا نام شیخ حسن تھا۔ اللہ نبی کی محبت کے حصول کے لیے میں ان سے جڑ گیا اور ان کی اتنی خدمت کی کہ وہ کہتے تھے کہ امین کے پیار اور خدمت نے میرا دل چیر دیا ہے۔ اس دیس میں رحمت فقط مرشد کے دم سے ہے، میرے اس دیس میں رحمت فقط مرشد کے دم سے ہے، نہ آتے گر یہاں مرشد تو روشن نہ وطن ہوتا، نہ آتے گر یہاں مرشد تو روشن نہ وطن ہوتا، خدا کی خاص رحمت ہے محمد کی عنایت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر سلامی کے لیے جائیں گے۔ ان کے اور بھی شاگرد تھے۔ ہم سب مدینے کی طرف چل دیے۔ جب ہم مدینے کے حدود میں داخل ہونے لگے تو شیخ حسن نے کہا کہ اپنا سارا ساز و سامان مدینے کے حدود سے باہر ہی رکھ دیں گے، کوئی ایک ساز و سامان کی چوکیداری کے لیے ادھر ہی رکے گا۔ محترم شیخ صاحب تعلیم فرماتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی اس بات کا علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا راستہ شیخ کے دل سے جاتا ہے، یہ راستہ ظاہر جانے سے نہیں ملتا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہیں سامان کی چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھ کر درود و سلام پڑھتا رہا۔ اس پر میرے سارے پیر بھائی بہت خوش تھے کہ ہم آج امین سے آگے نکل جائیں گے، کیونکہ آج ہم روزہ مبارک پر سلامی کے لیے اپنے شیخ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہیں سامان کی چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھ کر درود و سلام پڑھتا رہا۔ محترم شیخ صاحب تعلیم فرماتے ہیں کہ جب شیخ خاصا واپس آئے تو بے پناہ محبت سے مجھے بار بار پیار کرتے تھے۔ جب میں نے شیخ خاصا سے دریافت کیا کہ محترم کیا ماجرا ہے تو شیخ خاصا نے بتایا کہ امین، روئے زمین پر اگر آج کسی کا سلام قبول ہوا ہے تو وہ آپ کا ہوا ہے، اور آپ کے طفیل ہم سب کا سلام بھی قبول ہوا ہے۔ ابھی ہے وقت لوٹو یہ کرم جاری محمد کا، ابھی ہے وقت لوٹو یہ کرم جاری محمد کا، کہ ملتان میں سمندر رحمت آقا ہے بہتا، کہ ملتان میں سمندر رحمت آقا ہے بہتا، خدا کی خاص رحمت ہے محمد کی عنایت ہے۔ کچھ عرصے کے بعد شیخ خاصا واپس افغانستان تشریف لے گئے۔ سلسلے کے صالحین کہتے ہیں کہ شیخ خاصا کے جانے کے بعد محترم شیخ حافظ امین بن عبد الرحمن جذب کی حالت میں چلے گئے اور کئی مہینوں تک اسی حالت میں رہے۔ جب آپ اس کیفیت سے واپس ہوئے تو آپ نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگانا شروع کر دیا۔ صالحین کہتے ہیں کہ مسجد نبوی سے کچھ ہی فاصلے پر آپ نے ایک مسجد عبد الرحیم میں 25 سال آپ نے کسی معاوضے کے بغیر امامت فرمائی اور خود درزی کا کام کرتے تھے۔
صالحین کہتے ہیں کہ آپ پر کافی تنگی آئی، مہینوں آپ نے نمک اور روٹی پر گزارا کیا۔ اس وقت بھی ایک عام امام کو 3000 ریال سعودی حکومت دی جاتی تھی، لیکن شیخ صاحب نے کلی کا کام کر کے گزارا کیا، لیکن مسجد سے ایک پائی بھی نہیں لی، اور پھر طویل مسجد کی امامت فرمائی، ہزاروں نوجوانوں کو حافظ قرآن بنایا، ہزاروں نوجوانوں کو معرفت الہی اور معرفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال کیا۔ یہ سب آپ نے بالکل فی سبیل اللہ کیا۔ آپ کی شخصیت انتہائی جاذب نظر تھی، آپ اتنے خوش مزاج اور جاذب نظر تھے کہ جو آپ کے پاس ایک مرتبہ آ جاتا تھا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ محترم شیخ صاحب نے بعد ازاں اپنی ایک درزی کی دکان کھولی اور اپنا ذریعہ معاش درزی کے کام سے چلاتے تھے۔ آپ درزی کے کام میں بہت مہارت رکھتے تھے، آپ کی بہت تیزی سے شہرت ہو گئی تھی۔ مسجد میں جب آپ تعلیم فرماتے تھے تو ایک جمع غفیر لگ جاتا تھا، آپ کے ہاں آنے والوں کی اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ میرے مرشد کے دم سے ہم پہ سایہ ہے محمد کا، میرے مرشد کے دم سے ہم پہ سایہ ہے محمد کا، اکٹھے ان کی خاطر ہم ہے شیطان دیکھ کر روتا، اکٹھے ان کی خاطر ہم ہے شیطان دیکھ کر روتا، خدا کی خاص رحمت ہے محمد کی عنایت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سعودیہ میں اہل حدیث مکتبہ فکر کا ہولڈ ہے، اور یہ فقہ نعت خوانی اور عظمت رسول کا قائل نہیں ہے۔ اس فقہ کے عالم آپ کی اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی شہرت کے بہت خائف تھے۔ پھر ایک واقعہ رونما ہوا کہ مسجد نبوی میں ایک اہل حدیث عالم کی تقریر پر محترم شیخ صاحب نے اس کی بہت پٹائی کر دی، کیونکہ جو وہ تقریر کر رہا تھا وہ تقریر عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مخالف تھی۔ اس واقعے کے بعد محترم شیخ صاحب اور وہاں کے علماء کا سخت اختلاف رہنے لگا۔ پھر وہاں کے سارے عالموں نے مل کر حکومت وقت سے آپ کے خلاف یہ شکایت کی کہ شیخ صاحب حکومت سعودیہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور عوام کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ پھر 1985 میں سعودی حکومت نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ پھر حکومت وقت نے آپ پر ایک قاضی مقرر کیا کہ آپ کی مکمل تحقیق کی جائے۔ پھر آپ کی تمام تر تحقیق کی گئی اور اس قاضی نے آخر میں تمام تر تحقیق کے بعد، جو کہ خود آپ سے بہت متاثر ہو چکا تھا، اس قاضی کا کہنا یہ تھا کہ جنہوں نے بھی شیخ صاحب کے خلاف یہ مقدمہ کیا ہے وہ حرام کی نسلیں ہیں۔ پھر اس نے یہ فیصلہ سنایا کہ جو بھی شیخ صاحب شیخ حافظ امین بن عبد الرحمن پر الزام لگائے گئے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ آپ پر جو الزام لگائے گئے ہیں وہ مسلکی عداوت کی بنا پر لگائے گئے ہیں۔ آپ بالکل معصوم ہیں، لیکن چونکہ محترم شیخ صاحب کے پاس بے انتہا لوگ آتے ہیں اور آپ میلاد شریف اور نعت خوانی کھلم کھلا کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں عظمت رسول ڈالتے ہیں، جو کہ وہاں کے مسلک کے بالکل خلاف ہے، لہٰذا حکومت سعودیہ کی طرف سے آپ کو 1986 میں جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر محترم شیخ صاحب پاکستان کے شہر کراچی کے ایک ایریے ڈسلوا ٹاؤن میں رہائش پذیر ہو گئے۔ شیخ صاحب نے تقریباً 9 سال گزارے اور یہاں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگایا۔ بعد ازاں 1995 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ ملتان شریف تشریف لے گئے۔ پھر یہاں ملتان شریف میں آپ نے نئے سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تعلیم اور تدریس کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا، اور کروڑوں لوگ اس سلسلے سے مستفید ہوئے اور قیامت تک مستفید ہوتے رہیں گے۔ اس معلومات دینے میں اگر ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم بہت معذرت خواہ ہیں۔ اب اپنے بھائی عبداللہ کو اجازت دیجیے اور ہر قسم کی معلومات کے لیے خود ملتان شریف فون کیجیے۔ تمام بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اور مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے۔